فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، مجلس شے میں برستے ہیں جو کھل کر آنسو، مجلس شے میں برستے ہیں جو کھل کر آنسو، فصل ماتم کو یہ سیراب کیا کرتے ہیں، مجلس شے میں برستے ہیں جو کھل کر آنسو۔ اور یہ سب شعر آپ سب عزاداروں کے حوالے سے کہ مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، مرتبہ دیکھ کر محشر میں عزاداروں کا، اپنی قسمت پہ بہائیں گے ستم گر آنسو، اپنی قسمت پہ بہائیں گے ستم گر آنسو۔ ایک نعرہ صلوات کے ساتھ مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، مرتبہ دیکھ کے محشر میں عزاداروں کا، اپنی قسمت پہ بہائیں گے ستم گر آنسو۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ روز کر لیتے ہیں مولا کی زیارت ہم لوگ، روز کر لیتے ہیں مولا کی زیارت ہم لوگ، روز کر لیتے ہیں مولا کی زیارت ہم لوگ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ سجا کر آنسو، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی پہ سجا کر آنسو۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرمائے کہ داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہی نہیں آنکھوں کے اندر آنسو، پھر ٹھہرتے ہی نہیں آنکھوں کے اندر آنسو، داستان غم شبیر جو سن لیتے ہیں، پھر ٹھہرتے ہی نہیں آنکھوں کے اندر آنسو، کیوں نہ مسرور ہوں آنکھوں سے نکل کر آنسو، ہے تمنائے دل بنت پیمبر آنسو۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ناصر حسین ابن طاہر حسین صاحب کے لیے اس حالے فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطحي الأبتهي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا سواء امام الہدی و امام الردی و ولی النبی و عدو النبی صلوات دیجئے بزرگان محترم و دوستان عزیز، بظاہر یہی سال ثواب کی مجلس ہے، لیکن چونکہ یہ دن عزائے اسیران کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور ویسے بھی عام دنوں میں بھی جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اس کا مقصود مرحومین کا تذکرہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا ذکر مقصود ہوتا ہے کہ جن کا ذکر جانے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی تاریخ 7ویں صفر کی تاریخ اپنے اندر دو اہم ترین مناسبتیں لیے ہوئے ہے، خوشی کی بھی ایک نسبت سے ولادت کی تاریخ اور غم کی ایام عزا کے ساتھ ساتھ خود شہادت کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ میں ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو تاریخ فہمی کا شوق ہے، ہسٹری پر جن کو، کہ 7ویں صفر عام طور سے ہمارے کے ہاں یہی چیز ہے کہ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، یہ سن ہے 128 ہجری کا یا 127، لیکن 7ویں امام کے لیے دو تاریخیں ہیں، مشہور یہی 7ویں صفر ہے، لیکن 20ویں ذی الحجہ بھی تاریخ ہے، لیکن ایام عزا کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ غم مقدم ہے خوشی کے اوپر، لیکن اگر آپ مفاتیح الجنان دیکھیں گے اس میں 7ویں صفر یعنی صفر کے اعمال میں تو 7ویں صفر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی بھی تاریخ ہے۔ مشہور 28 صفر ہے، لیکن بزرگ علماء نے، اور اب مفاتیح جو ہے وہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے، میں بار بار کہتا ہوں، اور خود مولانا قمبر صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سب کو تو نہیں لیکن بہت سے لوگوں کو دی گئی تھی، تو اگر میں حوالہ دے رہا ہوں تو آپ اس میں ہر مہینے کے اعمال ہیں، رجب سے شروع ہو کر کے یہ معاملہ جاتا ہے ربیع الاول ربیع الثانی تک، جمادی الاول جمادی الثانی تک، اس میں زیادہ اعمال نہیں ہیں، لیکن خاص کر سفر کا جو باب ہے دو اس میں جز ہیں، ایک اعمال کا پارٹ ہے اور ایک زیارات کا ہے۔ تو اعمال میں دعائیں وغیرہ بتائی گئیں اور بہت اہم ترین کتاب ہے، میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ 5 کتابیں تو کم از کم ہر مومن کے گھر میں باب مدینۃ العلم اور شہر علم کے جو ماننے والے ہیں، یعنی جس کا نبی شہر علم ہو اور جس کا امام باب مدینۃ العلم ہو، اس کے گھر میں کم از کم
یہ 5 کتابیں تو ہونی ہی چاہیے۔ پہلی کتاب قرآن مجید، دوسرے نہج البلاغہ، تیسرے صحیفہ سجادیہ، چوتھے مفاتیح الجنان، اور پھر توضیح المسائل۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں ٹہوکے دینے کے لیے کہ خالی مرجع کرنے سے کوئی مرجع موافق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے مسائل پر عمل کرنا جو ہے یہ تکلیف ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے تو کم از کم تو اس میں یہ دعا آپ کیا تحفۃ العوام بھی وہی کام کرتی ہے، یعنی تحفۃ العوام تو ہوتی ہی ہے، اور جس نے بھی تحفۃ العوام عرقریزی اور جانفشانی کے ساتھ مرتب کیا، ایران میں جو ہے وہ 2 کتابیں جو کام کرتی ہیں، آپ کے ہندوستان میں تحفۃ العوام اکیلے وہ کام کرتی ہے کتاب۔ کیا مطلب؟ توضیح المسائل میں فقہی مسائل ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ اور ساری، یعنی جو توضیح المسائل جو ہے مسائل کی وضاحت کی کتاب ہے، اور مفاتیح الجنان دعاؤں اور زیارتوں کی کتاب ہے۔ لیکن جس نے بھی تحفۃ العوام جمع کیا اس نے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کر دیا کہ مسائل بھی اس میں آ گئے، دعائیں اور زیارتیں بھی آ گئیں۔ تو یہ تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن کبھی کبھی لوگ تحفۃ العوام کو ہلکا کرنے کے لیے پڑھے بغیر تبصرہ کر دیتے ہیں، ورنہ ایک عرصے تک جو ہے ہمارے یہاں کے یعنی بزرگ علماء جو تھے وہ تحفۃ العوام پر حاشیہ لگاتے تھے۔ حاشیے کا کیا مطلب؟ چونکہ زمانے کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں، خاص کر حج کے مسائل ہوئے یا اور بھی، مثلا کبھی جو ہے وہ کنویں کا پانی، جب کنویں کے مسائل ہوتے تھے تو اس کے اپنے مسائل ہوتے تھے، تو حاشیہ لگا کر یعنی جو موجودہ مرجع کے حساب سے کہ اس وقت جب تحفۃ العوام مرتب کیا گیا تھا اس وقت کے مرجع تقلید کا فتویٰ اس میں ہے، لیکن حاشیے پر دور حاضر کے مرجع کے فتاوے کا حاشیہ لگا کر عالم بتاتا تھا کہ لکیر کے فقیر بن کر نہ رہنا، زمانے کی ترقی کے ساتھ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو بہرحال یہ چیزیں آپ جب مفاتیح الجنان جا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 7ویں صفر میں یعنی ولادت کی تاریخ نہیں ملے گی 7ویں امام کی، یہ آپ کے یہاں کے جو کیلنڈر ہیں سب کے یہاں نظر آتے ہیں، اس میں آپ کو 7ویں صفر کو 7ویں امام، بہرحال مقصود ذکر ہے، چاہے 7ویں کا ذکر ہو چاہے دوسرے کا ذکر ہو۔ تو اگر ولادت والی نسبت ہے تو ہم خوشی تو نہیں منائیں گے، جشن تو نہیں منائیں گے، لیکن اس کا ذکر تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور شہادت کی منزل پر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں الجھنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اتنا زمانہ دور ہو گیا ہے، 1400 سال کے عرصے میں اگر ایک ایک معصوم کی 2 ولادت کی تاریخیں ہوں تو یہ بھی مقام تعجب نہیں ہے، اور اگر 2 3 شہادت کی تاریخیں ہوں یہ بھی مقام تعجب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی 2 تاریخیں ہیں ساؤتھ انڈیا میں، بلکہ اور بھی 75 دن کی روایت ہے، 90 دن کی روایت ہے، 70 دن کی، اور بھی یعنی اختلافات ہیں، لیکن ان اختلاف کی وجہ سے ذکر میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اگر ایک ہی تاریخ ہمیں ملتی تو ہم اسی تاریخ میں معصوم کو یاد کرتے۔ اب احتیاطاً جتنی تاریخیں ہیں، لیکن بہرحال اگر خوشی اور غم کا موقع آ جائے کہ خوشی اور غم کی دونوں تاریخیں ایک ساتھ یکجا ہو جائیں تو فطرت یہ کہتی ہے کہ غم کو خوشی پر مقدم رکھا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی تمہید اور گفتگو کے لیے اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے مولائے کائنات کے ان الفاظ کو ذریعہ بنایا جو خطوط کے باب میں ہے، محمد ابن ابی بکر کے نام لکھے جانے والا یہ خط ہے، جہاں ارشاد فرما رہے ہیں آپ کہ ہدایت کا امام اور گمراہی کا امام برابر نہیں، اور نبی کا دوست اور نبی کا دشمن برابر نہیں ہے۔ اور یہ ہدایت کے امام کے لیے اگر ہم آپ کے اور اپنے 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام حوالے سے پہلے اگر چند منٹ گفتگو کر لیں تو یہ 7ویں صفر یا 20ویں ذی الحجہ 127 یا 28 دونوں ہجری کی تاریخ سن ہیں،
اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 148 ہجری جو چھٹے امام کی شہادت کا سن ہے، اس سال آپ نے ذمہ داری امامت کی لی ہے، اور 183 ہجرہ میں 183 ہجری میں 25ویں رجب، شہادت کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 25ویں رجب 183 ہجری میں اس 7ویں امام کی شہادت واقع ہوئی، اور آپ کو بغداد میں اور بڑی مظلومی کے عالم میں، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جس نے 55 برس کی زندگی میں تقریباً 1400 برس قید و بند میں گزارے ہیں، اور یہ یعنی ویسے تو بنی امیہ ظالم تھے ہی، لیکن بنی عباس نے بھی آل محمد پر ظلم کم نہیں کیا ہے، بلکہ بعض معاملات میں ان کے جرم ان سے زیادہ ہیں۔ مثلا جو خلیفہ کے ساتھ لفظ راشد لگا ہے، کہتے ہیں نا کہ 4 خلیفہ راشد ہیں، تو یہ راشد اور غیر راشد کی قید جو لگائی ہے یہ بنی امیہ نے نہیں لگائی، یہ بنی عباس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جناب ابو طالب کے کفر کی بات یہ بنی عباس کے دور میں گڑھی گئی ہے۔ یہ کون ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ یہ بنی عباس جو کہلاتے ہیں، یہ رسول کے اور چچاؤں کے ساتھ ایک چچا کا نام عباس بھی تھا، عباس ابن عبد المطلب، تو ان کو مسلمان ثابت کیا گیا تاکہ خلافت جب بنی عباس کے پاس آئے تو یہ کہیں، اور جو کیجئے کہ دیکھیے کہاں کہاں سازشیں ہوتی ہیں کہ بنی ہاشم کے جد مثلا معاذ اللہ جناب ابو طالب، انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور ہمارے جو جد ہیں عباس ابن عبد المطلب انہوں نے، تو یعنی یہ مظالم جو ہیں یہ، یا متوکل مثلا یہ کاٹ کھانے والا بادشاہ، یہ بنی امیہ کا نہیں ہے، یہ بنی عباس کا ہے، یہ ہارون رشید، یہ مامون رشید، اور یہ اپنے ناموں کے ساتھ باللہ لگانے والے، جن کو ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ سے انہیں کیا نسبت، یہ باللہ نہیں ہے، یہ تو بلے ہیں تاریخ کے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو ناموں پر کبھی نہ جایا کیجیے، ورنہ آپ کے شہر میں بھی بڑا نام ہے، کنیت بھی مولا علی کی ہے، نام بھی مولا علی کا ہے، ابو الحسن علی ندوی۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ تو نام نہیں، کردار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ امام اور چھٹے امام کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ 5ویں اور چھٹے امام کے دور میں علم کی جو ترویج ہوئی ہے، علم کو جو عام کیا گیا ہے، لیکن ہمارے اماموں کا جو کمال تھا کہ ان کا بچپنا بھی ہدایت کے لیے ہے، ان کی جوانی بھی ہدایت کے لیے ہے، ان کا بڑھاپا بھی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بنی عباس کی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ ان کو قید و بند میں رکھا جائے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکے، تاکہ سلسلہ ان کا ختم ہو جائے۔ یہ ہر دور کے ظالم کا یہ مزاج رہا ہے، یعنی فرعون سے لے کر ہارون اور مامون رشید تک ان سب کے ارادے یہی تھے کہ نسل ہدایت کو منقطع کر دیا جائے، لیکن پروردگار نے پہلی منزل پر چونکہ کہہ دیا تھا کہ انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی ہے، تم مختون نسل نہیں ہو بلکہ تمہارا دشمن ابتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویسے تو ہر امام کی نسل سے سادات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جس امام کو 14 برس قید میں رکھا، ایران اور عراق میں سادات کی بڑی تعداد جو ہے وہ موسوی سادات کی ہے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ تو بہرحال بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ میں خالی آپ کے سامنے عرض کروں، اور وہ اہم ترین ہے، چونکہ دیکھیے امام ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت اصل میں کس چیز کی؟ باتیں تو بہت سی ہیں، مسئلے مسائل 1 2 3 جتنے بھی مسئلے لے لیں، لیکن اصل اساس توحید ہے، اور توحید سے جڑی ہوئی چیز عدالت ہے۔ اگر آدمی رو پیٹ کر مجبوری میں ایک پیدا کرنے والے کو مان بھی لیتا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین نہیں لا پاتا۔
توجہ فرمائیے گا، یعنی اپنے مرض کی وجہ سے، اپنی موت کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، یا کشادگی کی وجہ سے، یا زمانے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اگر آدمی مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہے، توجہ کیجئے گا، تو پھر اب اس کے فیصلوں پر اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہمیں یہ کیوں نہیں دیا، اسے یہ کیوں دے دیا، اسے یہ کیوں بنایا، ہمیں یہ کیوں بنایا۔ تو جو ہدایت کا امام ہے اس نے توحید کے نظریے کو بھی مضبوط کیا ہے، عدالت کے نظریے کو بھی مضبوط کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ توجہ فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا، اگر ہم بھی نام کے مسلمان نہیں رہنا چاہتے تو ہماری حیات بغیر خدا کے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے بغیر خدا کے حیات کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، بغیر خدا کے کائنات نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی بغیر خدا کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ضرورت پڑی تو دین کو استعمال کر لیا اور ضرورت ختم ہوئی تو خدا حافظ۔ توجہ کیجئے گا، تاریخ شادی کی رکھنا ہوئی تب تو مذہبی چیزیں دیکھی گئیں کہ 13 رجب مل جائے تو کیا کہنا، 3 شعبان مل جائے تو کیا کہنا۔ یہ دیکھیے یہ مذہب آ رہا ہے۔ بھائی جب آپ اتنے مذہبی ہیں کہ ان اماموں کی تاریخ ولادت یا جناب سیدہ اور مولا علی کے عقد کی تاریخ مل جائے، تو اگر آپ ان تاریخوں پر شادی کر رہے ہیں تو ان کی اگر واقعاً شرکت چاہتے ہیں تو شادی میں کام بھی وہ کیجئے کہ جو امام کے بلانے والے ہوں، شیطان کے بلانے والے نہ ہوں۔ صلوات ہے کہ محمد والے محمد بآواز بلند نہ رہے، صلوات دیجیے۔ بھائی آپ جب دین کے ہیں ہی نہیں، آپ کے یہاں خدا ہے ہی نہیں، تو آپ جنتری کیوں کھول رہے ہیں بھائی کہ 13 رجب کی تاریخ ہونی چاہیے؟ ارے تو اگر 13 رجب کی تاریخ ہونی چاہیے تو شادی میں کام بھی تو وہی ہونا چاہیے جو 13 رجب والے کے ہیں۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ نہیں صاحب وہ ڈھول نہ بجے گا تو بدشگونی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ دین آئے تو مطلب کے لیے نہ آئے۔ اور یہ جملہ بہت میں کوٹ کبھی کبھی کر دیتا ہوں کہ ہم سماجی دین چاہتے ہیں، دینی سماج نہیں چاہتے۔ ہم کلچرل اسلام چاہتے ہیں، اسلامک کلچر نہیں چاہتے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ حسب ضرورت جو ہے وہ ہم دین کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب، اور بلکہ ہمارے نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے کہا کہ یہ مذہب جو ہے، دین جو ہے وہ الجبرا کے الف کی طرح ہو گیا ہے کہ بہت سی چیزیں کوشچن جو ہوتے نہیں کہ مان لیا، گا کھا گا یا کوئی بھی مان لیا، جب پرابلم سالو ہو گئی تو جسے مانا تھا وہ چلا گیا، کوشچن حل ہو گیا۔ تو مذہب بھی ہمارے کے یہاں اتنا ہی کام کرتا ہے کہ جب چاہا مان لیا، مطلب نکل گیا تو خدا حافظ۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ حضرات جو ہے وہ ایک اور صلوات بھیجیے آپ۔ لیکن جو ہدایت کا امام ہے نہیں، وہ مان لینے والا نہیں، منوانے والا ہے، وہ منواتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ اگر کلیئر نہیں ہے تو ہمیشہ الجھنے رہیں گی۔ بہرحال 5 سال کا سن ہے 7ویں امام کا، اور امام ابو حنیفہ جنہوں نے کہا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نہ گزرتے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت زوتی، نام نعمان ہے، ابو حنیفہ کنیت ہے، ہلاک ہو جاتا۔ زبان پر یہی جملے ہیں بزرگوں کے بھی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ زبان پر ان کے بھی جملے ہیں، یعنی چاہے عقیدے کی منزل ہو چاہے عمل کی منزل ہو، لیکن پورا کتنا کیا یہ ان کا کردار بتائے گا۔ مجھے تو اتنا کہنا ہے کہ یہ آئے ہیں چھٹے امام سے ملنے کے لیے، اور اپنے طور پر بہت اہم مسئلے کو لے کر کے آئے ہیں جس کا تعلق عدل سے ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ کو تو ماننا مجبوری انسان کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے فیصلوں کو
تو بہرحال 7ویں امام نکل کر آئے ہیں، ملنے آئے ہیں 6ٹھے امام سے۔ اب ان کی تفریح طبع آپ کہہ لیجئے یا ان کی شامت آپ کہہ لیجئے۔ بھئی 5 سال کے بچے کو اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہاں سن و سال کی قید نہیں ہوتی۔ بھئی آپ تو 6ٹھے امام کے ہم سن ہیں نا، بات سمجھیے گا، میں جو بہت گہری بات بھی ہو سکتی ہے اور سرسری بھی ہو سکتی ہے کہ ایک مثلاً 50 سال کا آدمی 7 سوال پوچھ رہا ہے 5 سال کے بچے سے، تو یا تو اس کے دل میں چور ہے، اور اگر آپ ان کو عظیم مان رہے ہیں تو پھر امتحان کیسا، آپ سمجھیے گا۔ لیکن بہرحال یہ چاہے 9ویں امام کی بات ہو، مامون رشید کا دربار ہو، چاہے اس امام کی بات ہو، انہوں نے یہ مثلاً پوچھ لیا کہ یہ بتلائیے فرزند رسول کہ جو کام بندہ کرتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا بندے کی طرف سے ہوتا ہے؟ جو کام کرتے ہیں ہم اور آپ، دیکھیے یہ نظریے ہیں ظالموں کو بچانے کے لیے، سب اللہ کراتا ہے۔ یعنی یزید نے جو کیا اصل یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یزید تھوڑی کچھ کر پاتا۔ میں نے شاید پہلے بھی پڑھا ہے کہ میں سیدہ رقیہ جا رہا تھا، جناب سکینہ جو ہیں شام میں سیدہ رقیہ کے نام سے مشہور ہیں، اس لیے کہ یہاں کئی نام ہوتے ہیں، مثلا سکینہ جو ہے لقب ہے، نام فاطمہ ہے، جیسے علی اکبر، علی اصغر، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، آپ مزہ لیں گے انشاءاللہ۔ کہ میں جا رہا تھا، ٹیکسی میں بیٹھا، امامے میں تھا، اس نے پوچھا کہ بھائی یہ بتلاؤ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ ہلتا ہے؟ بات وہی تھی تاکہ وہاں تک جائے کہ اگر مثلا خدا نہ چاہتا ہے تو یہ یزید کیسے خلیفہ بنتا، خدا نہ چاہتا تو معاویہ کیسے خلیفہ بنتا۔ دیکھیے جو عدل الہی کو نہیں سمجھے گا نا اس کے یہاں یہ خناس آتا رہے گا۔ اب چونکہ کچھ کتابیں پڑھی ہیں تو سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، آگے اسے گفتگو کرنا تھی 15-20 منٹ کے راستے میں، اور اس لباس کو دیکھ کر کے ظاہر سی بات ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، اور سیدہ زینب سے سیدہ رقیہ یعنی جناب سکینہ کے روضے پر جا رہے ہیں۔ یہ 25-30 منٹ کا راستہ وہاں کا، جب بھی آپ جائیں خداوند عالم آپ کو لے جائے زیارتوں کے لیے شام میں، اور ان دونوں روزوں پر آپ جائیں جہاں جناب زینب کا بھی روضہ ہے، جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کا بھی روضہ ہے۔ تو اب ڈرائیوروں کا ایک مزاج ہوتا ہے گفتگو کرنے کے لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، میں نے اس سے الٹا پوچھ لیا کہ یہ بتلاؤ کہ خدا جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے، وہ مسلمان رہیں یا غیر مسلم رہیں؟ میں نے یہ جواب نہیں دیا کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ کیا پتہ بغیر خدا کی مرضی کے ہلتا ہے، میں نے یہ جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ بتلاؤ کہ انسانوں کے بارے میں اللہ چاہتا کیا ہے، وہ مسلمان رہیں؟ اب کون کلمہ پڑھنے والا ہے جو یہ کہہ دے کہ اللہ ہی چاہ رہا ہے کہ سب غیر مسلم رہیں؟ اب اس نے فوراً کہا اللہ تو یہی چاہتا ہے، لیکن میں نے کہا پھر زمینی حقیقت کیا ہے؟ بڑی توجہ، اگر اللہ، ظاہر سی بات ہے اللہ تو یہی چاہے گا کہ سب اس کے کلمہ پڑھنے والے ہوں، لیکن سارے انسانوں میں کیا سب اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ تو پھر خدا کی کہاں چلی؟ توجہ فرمائیے گا، خدا کی کہاں چلی؟ اگر خدا چاہ رہا ہے کہ سب مسلمان ہوں تو یہ نان مسلم کیسے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں پر غلط فہمی ہے۔ پتہ بے شک خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن انسان جانور یا پتے کی طرح نہیں ہے، انسان کو اللہ نے مختار بنا کر بھیجا ہے، ہدایت کا انتظام اس نے کر دیا ہے، چاہے تم شکران نعمت کرو چاہے تم کفران نعمت کرو۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات دیجیے آپ۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ آدمی پھنساتا ہے یہاں پر آ کر کے کہ جو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ سمجھے ہی نہیں پورے نظام ہدایت کو۔ اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بار بار کہا ہے کہ اگر یہی تھا کہ جو اس کو چاہنا تھا تو پھر ثواب و عذاب کا فلسفہ کہاں رہ جائے گا، پھر نبیوں کو بھیجنے کی بات کہاں رہ جائے گی؟ جو وہ چاہتا وہ ہوتا۔ یہ نبی بیچ میں کہاں سے آ گئے کہ اچھائی بتائیں برائی بتائیں اتمام حجت کریں؟ پورا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا نبیوں کے بھیجنے کا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالی اللہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ عادل ہے۔
مختصر کروں بیان کو عزیزان محترم، ایک مرتبہ کہا کہ 5 سال کے ہیں 7ویں امام، اور امام ابو حنیفہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اعمال بندوں کے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یا بندے کی طرف سے؟ کہا 3 حال سے بات خالی نہیں ہے، یا تو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بندہ خالی جو ہے وہ ایک مشین ہے بس، توجہ کیجئے گا، یا دونوں کی شرکت ہے، آدھا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے اور آدھا کام جو ہے بندہ کرتا ہے، یا مثلا سارا بندے کا ہے۔ تو اگر سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ گناہ پر عذاب تو یہ مناسب نہیں ہے کہ کرائے خود اور سزا اس بیچارے کو دے۔ توجہ کیجئے گا، یا دونوں کی شرکت ہے، دونوں کی شرکت میں اگر 2 پارٹنر ہیں تو اللہ تو قوی ہوا، یہ بندہ ضعیف ہوا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کام کرنے میں تو قوی بھی شریک ہو اور سزا میں خالی بندہ۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر یہ دونوں صورتیں ہیں تو یا تو خدا کے لیے سزا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بندے کو سزا دے، پھر جہنم کا کیا تصور، اور اگر شریک ہے تو جتنا اس کو کہہ رہا ہے اتنا یہ بھی جواب دے ہو کہ یہ دونوں صورتیں ہیں تو سارا فلسفہ فیل ہو جائے گا۔ کہ تیسری ہی بات بچتی ہے کہ انسان کو مختار بنا کر بھیجے، چاہے تو اسے معاف کر دے توبہ کرنے پر، چاہے تو اسے سزا دے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ بس باقی باتیں کل انشاءاللہ، دن میں بھی مجلس ہے اور بھی رات میں بھی، تو وہ باتیں وہاں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ لیکن اس وقت اتنا کہ اگر یہ 7واں امام ہے تو ہم نے جس کی شہادت کی بات کہی ہے وہ دوسرا امام، اور وہاں بھی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، جیسے یہاں اس طرح کی باتیں ہوئیں اور وضاحت کی، تو یہ توحید ہے، عدل ہے، تو نبوت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کل کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ لیکن اس وقت بس ربط مصائب کی منزل پر زیادہ تفصیلی بیان نہیں ہے کہ آپ اگر دیکھیں اور اندازہ کریں تو امامت تسلسل کا نام ہے، اور یہاں سن و سال کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کا جملہ یہ بھی ہے کہ جب 7ویں امام نے جواب دے دیا تو یہ بزرگ محترم چچا میاں جو ہے پھر وہ انہوں نے کہا کہ اب 6 امام سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو آپ کی نیت امتحان کی تھی، ہماری نیت عقیدت کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ جو ہے پوچھ کر مطمئن ہوئے، یہاں بغیر پوچھے مطمئن رہتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم، اور یقیناً یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں، تجربہ ہے اور پتہ ہے سب کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بچپنے کی امامت سے ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ مانتے آپ بھی ہیں لیکن متوجہ نہیں ہو پاتے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جائیے پوچھ لیجئے مسلمانوں کے علماء سے پوچھ لیجئے، اور یہ چیز جو ہے وہ مثلاً سلمان ندوی کی تقریروں میں جا کر دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر موجود ہے، اور ہر مسلمان کے عالم سے پوچھ لیجئے، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہے گا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہے نا؟ لیکن تاریخ بہت ضروری ہے۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، کیوں؟ کہا نانا نے کہا ہے ان کے، تو نانا نے اگر یہ سرداری کا اعلان کیا ہے تو ان کی زندگی ہی میں کیا ہوگا نا۔ بڑی توجہ، نانا نے اگر اپنے نواسوں کے بارے میں یعنی حسن و حسین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، توجہ فرمائیے گا، تو اپنی زندگی ہی میں تو کہا ہوگا نا، بعد میں تو حدیث ہوگی نہیں۔ تو آئیے دیکھ لیجئے، پیغمبر 11 ہجری میں وصال ہے آپ کا، 11 ہجری میں آپ دنیا سے پردہ کر گئے، چاہے 28 صفر مانیے چاہے 12 ربیع الاول مانیے، سن میں کوئی اختلاف نہیں۔ اچھا، امام حسن امام حسین کی ولادت کے سن میں بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، سن تقریباً جو ہے سب جگہ وہی ہے، ایک کی ولادت سن 3 ہجری میں ہو رہی ہے، ایک کی ولادت سن 4 ہجری میں ہو رہی ہے، تو 11 میں سے 3 نکالیے کتنے بچے؟ بولیے بولیے، 8، اور 11 میں سے 4 نکالیے، توجہ کیجئے گا۔ تو اگر آخری عمر میں بھی نبی کی زبان پر یہ حدیث آئی
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. تو اب تو مرتبہ امامت سمجھ لو کہ جس کی جنت کی سرداری کا اعلان 7 اور 8 سال کے سن میں ہو جائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں. اور کسی بزرگ کا بقول خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر کی بزم میں 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، اور نبی ان بزرگوں کے بیچ میں ان بچوں کی سرداری کا اعلان کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا. اور دنیا کے نہیں آخرت کی. تو جو جنت کا سردار ہو سکتا ہے اگر دنیا میں وہ امام ہو. اور کسی بوڑھے کا یہ نہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس میں آگے کا جملہ یہ ہے کہ یہ بیٹھے تب بھی امام ہیں، کھڑے ہوں تب بھی امام ہیں. قامہ اور قادہ. اب یہاں پر قامہ خالی کھڑا ہونا نہیں ہے. قامہ کا مطلب قیام کرنا، یعنی کسی ظالم، کسی جابر، کسی مستبد کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو جائے بشکل حسین تب بھی وہ امام ہے. اور اگر وہ قادہ یعنی صلح کر لے، بیٹھ جائے، تب بھی پر وہ امام ہے. اور ابوہما افضلہما، اور ان کے باپ ان کے والدین ان دونوں سے افضل ہے. کہ ان کی سرداری میں ان کے والدین کو نہ لانا، تم رہنا ان کی سرداری میں، ان کے والدین ان سے بھی افضل ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو بہرحال یہ ہیں دونوں. بولو یہ کہ ہمارے یہاں ذکر امام حسین کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن رتبے اور مرتبے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. آیہ تطہیر میں دونوں ہیں، آیہ مباہلہ میں دونوں ہیں، سورہ دہر میں دونوں ہیں، مصداق کوثر دونوں ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو جب آیہ تطہیر میں دونوں ہیں تو کردار کی ضمانت بھی دونوں کی ہے. جب آیہ مباہلہ میں دونوں ہیں تو صداقت بھی دونوں کی ہے. جب آیہ کوثر میں دونوں ہیں تو نسل کوثر میں دونوں ہیں. توجہ فرمائیے گا. تو اب ان کا قیام یا ان کا بیٹھنا حسب وقت ہے، حالات کے اعتبار سے ہے. کہ اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو وہ کربلا بناتے، اور امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو وہ صلح کرتے. توجہ فرمائیے گا. یعنی طرف کی طرف سے جیسا حملہ ہوتا ہے ہدایت کے امام کا، ویسا جواب ہوتا ہے. امام حسن کا دور ایسا تھا کہ صلح کر کے کربلا کے لیے ماحول بنائیں. امام حسین کے دور میں ماحول ایسا تھا کہ وہ تلوار نکال کر جہاد کریں. صلوات دیجیے محمد والے محمد. لیکن بہرحال مولا علی کے بعد اس گھرانے کے سید و سردار ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام، کہ جنہوں نے 10 برس تک امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا. 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہے، اور 50 ہجری میں چاہے 7ویں سفر ہو چاہے 28 سفر ہو، سفر میں کوئی معاملہ نہیں ہے. بہرحال ہمارا اور آپ کا امام، اس کو اس کی بیوی کے ذریعے سے، جودہ بنت اشس کے ذریعے سے زہر دیا گیا، اور زہر کا اثر ہوا. ہاں یہ چیز بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کہ جب امام حسن پر زہر کا اثر ہوا ہے تو تڑپ رہے ہیں. لیکن امام، میں نے بار بار کہا ہے یہ بات کہ جو جتنا کامل و اکمل ہوتا ہے اس کو رشتوں کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے. مثال ثواب کی مجلس سے ایک جملہ کہہ دوں کہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر آدمی کو اپنی شرافت کا اندازہ لگانا ہے کہ وہ خود کتنا شریف ہے تو یہ دیکھیے کہ وہ رشتوں کو کتنا نبھا رہا ہے. جو رشتوں کو جتنا نبھائے سمجھ جائیے اس میں اتنی شرافت ہے. چاہے بڑے سے رشتہ ہو چاہے چھوٹے سے رشتہ ہو، چاہے باپ اور والدین کی بات ہو چاہے اولادوں کی بات ہو. اگر والدین اپنے اولادوں کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، شفقت میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. یقیناً وہ نبھاتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو بھی
کبھی بھی اپنے بزرگوں کو واقعاً خاص کر والدین ان کو زندگی میں بھی یاد کرنا چاہیے اور گزر جانے کے بعد بھی۔ یقیناً عزیزان محترم، جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کا اس رائے بریلی کی عزاداری میں ایک رول تھا اور ان کا جوش و جذبہ تھا، خداوند عالم ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو عالی کرے۔ تو بہرحال جب ہم جیسے لوگ اپنے بزرگوں کا خیال کرنا، جہاں کمیاں بھی ہیں، نقص بھی ہیں، عیب بھی ہیں، تو معصوم اگر رشتے کے حصار میں ہے تو اس کو رشتے کا جتنا احساس ہوگا، وہی میں نے کہا نا، جہاں جتنی شرافت ہے وہاں رشتوں کا اتنا پاس و لحاظ ہے۔ یہی وجہ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بھائی تو اور لوگوں کے بھی جاتے ہیں، لیکن جب حسین جیسے شریف کا بھائی گیا تو حسین نے کمر پکڑ لی کہ الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزیزو، تفصیلی مصائب تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال امام حسن بڑی مظلومی کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ آپ کی امامت کا دور بڑی مظلومی کا دور تھا۔ افراد ہوتے ہیں تو ایک تسلی کی صورت ہوتی ہے، لیکن اگر اپنے ہی غدار نکل جائیں، اپنے ارد گرد رہنے والے آپ کو مجبور کر دیں، تو یقیناً وہ زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے۔ مولا کائنات پر بھی گزری ہے اور اس طرح سے گزری ہے کہ علی کے سلام کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے مثلاً، اور کہنا پڑا، خمار بارابنکوی نے کہا کہ غربت زینب بعد حسین بعد محمد جیسے علی۔ یقیناً مولا علی کی غربت کا تو تذکرہ ہوتا ہے، اور جو 25 سال گزارے ہیں مولا علی نے، آسان نہیں تھے ایک حساس انسان کے لیے کہ فی العین قضا و فی الحلق شجا، ہماری آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا تھا اور گویا کہ ہمارے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ان چیزوں کا لکھنا پڑھنا سننا آسان ہے، لیکن ذرا سا ایک ذرہ آنکھ میں چلا جاتا ہے تو جب تک نکل نہیں جاتا ہے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے لیے 25 برس کا عرصہ اس کیفیت کا گزرے، اگر آپ کا لقمہ گلوگیر ہو جائے یا کوئی کانٹا پھنس جائے، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ فی العین قضا و فی الحلق شجا، ہمارے آنکھ میں تو کانٹا تھا اور ہمارے حلق میں، یعنی یہ 25 برس، تو اگر 25 برس مولا کی مظلومی کے ہیں تو 10 برس امام حسن کی مظلومی کے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب امام حسن پر زہر کا اثر ہوا ہے، اور یہ بات بس سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے چھوٹے اور بڑے کا فرق بھی تو ہوتا ہے نا، کہ جب چھوٹے بھائی کی جدائی پر، صرف سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جب چھوٹے بھائی کی جدائی پر بہت سنتے ہیں آپ، الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، تو جو بھائی کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ چھوٹے بھائی کی جدائی پر ایسا مرثیہ پڑھے، تو کیا آپ کو بتانے کی ضرورت ہے جب اس کا بڑا بھائی دنیا سے گیا ہوگا تو اس حسین پہ کیا گزری ہوگی؟ اللہ اکبر، یعنی جو عباس کے مرنے پر کمر کے ٹوٹنے کی بات کرے، جب اس کا بڑا بھائی حسن، اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو چھوٹے بھائی حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بس سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیفیت جو 11ویں محرم کو مقتل سے گزرتے ہوئے سید سجاد کی ہوئی تھی نا، کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ تو جو کام سید سجاد کو دیکھ کر جناب زینب نے کیا، وہی کام زخمی ہونے کے باوجود، زہر کا اثر ہونے کے باوجود امام حسین کے لیے امام حسن نے کیا۔ جب دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی میری جدائی پر، میں نے کہا نا، جو جتنا کامل و اکمل ہوتا ہے اس کو رشتوں کا اتنا ہی پاس ہوتا ہے۔ بڑے بھائی کی جدائی امام حسین کے لیے آسان نہیں تھی، لیکن جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اس قدر پریشان دیکھا، عجب جملہ کہا کہ لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، آپ کے یوم جیسا، آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ آپ تو میری جدائی پر یا جگر میں 72 ٹکڑے دیکھ کر تڑپ رہے ہیں، لیکن آپ کو تو 1-2 پہر میں 72 جنازے اٹھانا پڑیں گے۔ ہاں عزادارو، ختم ہو گئی مجلس، لیکن میرا دل کہتا ہے آج اگر امام حسن کی شہادت کی تاریخ دوسری روایت کے اعتبار سے ہے تو یتیم حسن نے کربلا میں جب یہ منظر دیکھا ہوگا کہ میرا بابا دنیا سے جا رہا ہے اور وہ بازو پر تعویذ باندھ
رہا ہے یہ ہے امام حسن کی شرکت کربلا میں۔ میں نے کہا نا اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو صلح کرتے، اور امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے۔ امام حسن خود تو نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے قاسم کو، یہی وجہ ہے کہ شب عاشور میں امام حسین نے سب کا نام تو لیا لیکن قاسم کا نام نہ لیا، تاکہ کوئی بددیانت مورخ یہ نہ لکھ دے کہ چچا نے بھتیجے پر دباؤ بنا کر جذباتی طور پر اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ کہا نہیں میں سب کا نام لوں گا لیکن یتیم حسن کا نام نہ لوں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ یتیم حسن کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی، اب چاہے نیند ہو یا توجہ ہو، دیکھا بازو پر تعویذ بندھا ہے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ تعویذ عجب تھا، اس لیے کہ عجب جملہ ہے خطیب کا، تعویذ میں کوئی نقش ہوتا ہے، تعویذ میں کوئی دعا ہوتی ہے، لیکن یہ عجب تعویذ ہے کہ جس میں بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام ہے کہ بھیا حسین کربلا میں میں تو نہ ہوں گا لیکن میرا بیٹا قاسم۔ عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ یہ امام حسن ہے جن کو زہر دیا گیا ہے 10 میں 72 ٹکڑے، لیکن جیسے ہی جناب قاسم امام حسن کا خط لے کر پہنچے، کہا میں تو تمہیں منع کر رہا ہوں۔ کہا چچا اسی لیے تو آپ منع کر رہے ہیں نا کہ آپ میرے بڑے ہیں، لیجئے آپ کے بڑے بھائی کا خط۔ ہاں عزادارو روایت کے جملے ہیں کہ چچا اور بھتیجے گلے لگ کر اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا، اتنا بتائیے کہ اگر شدت گریہ یا کسی وجہ سے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو پہلا کام پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ اے عزادارو کربلا میں چچا بھتیجوں کو غشا گیا ہے، پانی نہیں ہے، الاتش کی آوازیں ہیں۔ چلو آنسوؤں کا نذرانہ لے کر چلو کہ مولا آپ کے عزادار واہ حسینہ واہ حسنہ واہ قاسمہ واہ مظلومہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار حاضرین مجلس بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمیں توحید پر یقین اور عدل پر ایقان کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں عملی طور پر سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حضور امام حسن علیہ السلام اور شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے شہادت اور ان کی اسیری کی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار اس زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم ناصر حسین ابن طاہر حسین صاحب کے لیے ایصال ثواب۔ Hussein,
حال زار پر تیرے، آج تک حال زار پر تیرے، آج تک حال زار پر تیرے، سر پٹکتی ہے بیڑیاں آبے لگ دیکھنا دوا آبے لگ دیکھنا دوا آبے، حسن کردار آج بھی تیرا، 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 حریت کا ہے پاسباں آبے تیرے خطبوں نے کر دیا واللہ، 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 زوم بات کو نیم جا آبے تیری شام کی صدا او میں، 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 کس طرح درد ہے سنا آبے باندھ جائے گی بنت سرور کی، 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 ننھی ننھی کلائیاں آبے
لاکھ غم ہے